اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، قالوا تو وہ کہنے لگے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو پیدا کرے گا، بنائے گا زمین میں ایک ایسے شخص کو جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے اپنے ارادے کا اظہار کیا اور ان کو تفصیل بتائی کہ ایسا میں انسان بنانا چاہتا ہوں کہ جس کو آزادی ہوگی کہ وہ چاہے تو برائی کرے، چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو مجھے مانے، چاہے تو میرا انکار کرے، تو کامن سینس کی بات کی جو فرشتوں نے بھی محسوس کی، پھر تو فساد ہوگا زمین پر، دنگا فساد بھی اور دنگا فساد بھی اور قتل عام بھی، تو انہوں نے اپنے اس تحفظ کا اظہار کیا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یعنی فرشتوں نے خیال کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی اصل کام تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم تیری حمد کی تسبیح کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا اور ان کو کچھ نام بتا دیے، ان کو یعنی سب کے سب نام بتا دیے۔ اب کیا راز ہے اس ناموں میں، اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، مختلف آراء ہیں، مختصر وقت میں اب ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھلا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم مجھے یہ سارے نام بتلاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو ہمیں بتائے، جس کی تو ہمیں تعلیم دے، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، تو انہیں بتا سارے کے سارے نام ان چیزوں کے۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب آدم نے ان کے نام ان کو بتا دیے، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کا جاننے والا، چھپی باتوں کا جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا، لیکن یہ بہت عبادت گزار اور بہت علم والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ڈبل پروموشن دی تھی اسے، ایک تو اسے جنوں سے پروموٹ کر کے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا، اور پھر فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا تھا۔ تو فرشتے ان جنرل سمجھتے تھے کہ وی آر نیکسٹ ٹو گاڈ، اور ان سب میں بھی چونکہ وہ ان سب کا استاد تھا، یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد بس میں ہی ہوں اللہ تعالیٰ کا نائب۔ اب جو ہی اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کیا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، تو اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ وہی تعارف جو میں عبداللہ ابن ابی کا کرا کے آیا ہوں کہ وہ مدینے کا بادشاہ بننے والا تھا، لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کی بادشاہت خاک میں مل گئی، لہذا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تسلیم کر ہی نہیں سکا۔ اسی طرح
عزازیل آدم علیہ السلام کو کبھی ریکگنائز نہیں کر سکا، کبھی قبول نہیں کر سکا، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور بڑائی دکھائی، وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ فقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر، جنت میں رہائش رکھ، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، پھر تم دونوں جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، کوئی مخصوص درخت تھا، کوئی مخصوص کام تھا جس کو درخت سے تعبیر کیا، کہا لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ فأزلہما الشیطان عنہا، لیکن شیطان نے انہیں وہاں سے پھسلا دیا، فأخرجہما، اور ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فی، وہاں سے جہاں پر وہ تھے، یعنی جنت سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا کہ تم اترو جنت سے، یعنی زمین پر، تم ایک دوسرے کا دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین پر ایک مقرر وقت کے لیے ٹھہرنا بھی ہوگا اور برتنے کا سامان بھی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھے آدم نے علیہ السلام اپنے رب سے بہت سے کلمات، بہت سی باتیں۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی توبہ کے کلمات تھے بالخصوص، اور اللہ تعالیٰ کو پکارا، توبہ و استغفار کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، تو جس سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اترو یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، یعنی مراد انبیاء کرام تھے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو کوئی میری رہنمائی کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، اس سے ڈائریکشن لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا، اور نہ ہی وہ کبھی ریگریٹ کریں گے، کبھی غمگین ہوں گے کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہاں وہ لوگ کہ جو انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے، یہ اہل جہنم ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد ایک فرد جرم آ رہی ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی شریعت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے دو فیز ہیں، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو بعثتیں ہیں۔ اولاً حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے، اذهب الى فرعون انه طغى، جیسے سورہ نازعات میں فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے، سرکشی پر اتر آیا ہے۔ تو بنی اسرائیل بھی ان پر ایمان لائے، لیکن اولاً حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے، اور اس وقت بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ کی حیثیت مسایہ کی تھی، نجات دہندہ کی تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمندر پار کرا دیا اور ان کے دشمن کو ان کے سامنے پانی میں ڈبو دیا، اب بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا، انہیں تورات عطا فرمائی، اور اب تقاضا کیا کہ تم اپنا ہوم لینڈ، اپنا اصل وطن اسرائیل، فلسطین، اس کو فتح کرو اور پھر وہاں پر اس شریعت کو نافذ کرو۔ اب چونکہ ان کو شریعت عطا ہو گئی، تو یہ پہلی شریعت تھی جو آسمان سے اتری، اور پھر بنی اسرائیل پہلی امت مسلمہ قرار پائے۔ لیکن ان کے کچھ جرائم تھے، جسے کہتے ہیں نا کہ they did not prove equal to the task، یہ اپنی ورتھ پروو نہ کر سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امت یا اللہ تعالیٰ کے مسلمان کہلانے کے حقدار ٹھہرے رہیں، تو پھر انہیں معزول کر دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری شریعت عطا کر کے
امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کو امت مسلمہ کے مقام پر فائز کر دیا گیا۔ اب یہ 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع کے آغاز تک یہ خطاب ہے بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی۔ ان میں سے پہلا رکوع جو ہے 5واں رکوع، یہ تمہیدی رکوع ہے، اس میں ان کے لیے دعوت ہے، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی انسان بن جاؤ۔ لیکن پھر 6 رکوع سے لے کر 15ویں رکوع کے آغاز تک پھر ان کے خلاف پروزیکیوشن ہے، ان کے خلاف فرد جرم ہے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، تم نے اس کا یہ جواب دیا، ہم نے تمہارے ساتھ فیور کیا، تم نے یہ احسان فراموشی کی اور ناشکری کا مظاہرہ کیا، لہذا تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور تمہاری جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اس مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا رکوع جو ہے یہ دعوتی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی، واوفوا بعہدی، اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کروں گا، پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور مانو اس کو جو میں نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتے ہوئے، سچا قرار دیتے ہوئے اس کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات و انجیل، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کا انکار کرنے والوں میں پہل نہ کرو، پہلے نہ بن جاؤ، حالانکہ ہونا تو چاہیے تمہیں سب سے پہلے ماننے والا، اس لیے کہ جو کچھ تم پہلے سے اپنے پاس رکھتے ہو قرآن مجید اسی کو آ کے ٹیسٹیفائی سرٹیفائی کر رہا ہے، تو تم الٹا اس کا انکار کرنے میں پہل کر رہے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو حق و باطل کو گڑبڑ نہ کرو، مکس اپ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ thereby concealing the truth، یعنی جب بھی حق اور باطل کو مکس اپ کیا جاتا ہے تو چھپتا کیا ہے؟ حق، اس لیے کہ حق کا لیبل، پیور کا لیبل صرف 100% پیور پر لگتا ہے، 1% بھی امپیورٹی ہو تو وہ امپیور ہے، پیور نہیں ہے، حق چھپ جاتا ہے اس سے۔ فَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، دیر بائی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تورات کی، افلا تعقلون، تمہیں سینس نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں، فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً نماز بہت بھاری ہے، بہت گراں ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے سامنے دلوں کو جھکانے والوں کے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو گمان رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کے حضور لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اب وہ پروزیکیوشن شروع ہوگی، وہ استغاثہ شروع ہوگا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کسی کام نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ،
اور نہ تو اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی بدلے میں چیز لی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ انہیں کہیں سے مدد ملے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دلائی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم نے اس کی عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ تفصیل پھر اگلی صورتوں میں تفصیل سے آئے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کے لیے کوہ طور پر دوبارہ طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیچھے سے اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ سامری ایک شخص تھا بہت شرارتی، تو اس نے کہا کہ موسیٰ بھول گیا ہے اور وہ کوہ طور پر اپنے رب کو تلاش کرنے چلا گیا، آؤ میں تمہیں رب بنا کے دیتا ہوں۔ اس نے کلو کہاں سے لیا کہ جب سمندر پار کیا بنی اسرائیل نے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے کہ جو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوج رہے تھے، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا جیسے ان کے خدا ہیں ہمارے لیے بھی خدا بنانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سرپٹ آئے تھے کہ ہے مت ماری تمہاری۔ اب چونکہ اس نے کلو لیا، اس نے کہا کہ جو تم زیور جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہو وہ مجھے دو، میں اسے پگھلا کر تمہیں تمہارا خدا بنا کے دیتا ہوں۔ تو اس نے بچڑے کی طرح کی ایک چیز بنا کر ان کے سامنے پیش کیا، یہ تمہارا خدا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، والفرقان، اور فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، تمہیں ہدایت ملے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یقیناً تم نے بچڑے کو پوج کر، بچڑے کو خدا بنا کر اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی تم میں سے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، ایسا کرنا تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ فتاب علیکم، تو وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، انہ هو التواب الرحیم، وہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو کھلا دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم کو ایک کڑک نے آن پکڑا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، سب بے ہوش ہو گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ بڑے چونچلے کیے، لیکن یہ اتنی ہی ناشکری ہوئی، انہیں بغیر کچھ محنت کیے انہیں اللہ تعالیٰ کھانا دیتا تھا۔ بٹیر کی طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے وہ اڑتے اڑتے ایک دم جو ہے وہ بھونے ہوئے ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ یہ پروٹین فوڈ تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتا تھا۔ اور صبح جب سو کر اٹھتے تھے تو اوس کی طرح ہر چیز کے اوپر، یعنی ایک
پاؤڈر سا پڑا ہوا ہوتا تھا جس کو یہ اکٹھا کر کے اس کو کھا لیتے تھے، تو وہ کاربوہائیڈریٹ فوڈ تھا ان کے لیے، کاربوہائیڈریٹ فوڈ تھا ان کے لیے۔ لیکن یہ ناشکری قوم پھر ناشکری کرے گی۔ کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، وما ظلمونا، لیکن انہوں نے انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرض